ختم ہو گئے ہو. تم کو تو دنیا میں نے دی ہے نا, میں نے دی ہے نا تم کو دنیا, اور تمہارے اندر جتنی سانسیں چل رہی ہیں وہ بھی تو میری ہی دی ہوئی ہے, ایک دن تو ختم ہوں گی, پھر آؤ گے میرے پاس. ویسے تو تم ابھی بھی میرے انڈر میں ہو, ویسے تو ابھی بھی تم میرے چنگل میں ہو, ویسے تو ابھی بھی تم میرے رسی پہ پڑے ہو. میں جب چاہوں کھینچ سکتا ہوں, لیکن میں ڈھیل دیتا ہوں, میں ڈھیل دیتا ہوں, میں ڈھیل دیتا ہوں, وقت دیتا ہوں کہ شاید وہ راہ پہ آ جائے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون راہ پہ آوے گا کون نہیں آوے گا. اللہ تو جانتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اللہ ہے, رب العالمین ہے, وہ پروردگار عالم ہے, وہ موقع دیتا ہے. کہ قیامت کے روز جو ہے کہ کوئی موقع نہ ملے کہ بندہ یہ کہے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو اس کا علم ہی نہیں, میں تو اس سے انجان تھا. نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. آج پوری دنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جو دماغ رکھتا ہو, جو شعور والا ہو, جس کے پاس عقل ہو, وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو نہیں جانتا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو نہیں جانتا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اس مسلمان جس چیز کو مانتا ہے وہ اس سے نہیں جانتا؟ پوری دنیا کا آج کوئی بھی بندہ جس کے پاس شعور ہے اس کو پتہ ہے, خبر ہے. آپ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اور آپ نے غور کرنا ہے. ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے سوچا نہیں, ہم نے فکر نہیں کیا, ہم تو بس دیے چلے جاتے ہیں. اپنے من سے ہم نے جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ اپنا ایک خیالات پیدا کر لیا ہے کہ بس میں جس راستے پہ ہوں وہ صحیح ہے. کبھی انالائسس نہیں کیے کہ بھئی ہمارا جو راستہ ہے حقیقتاً یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک بار آپ چیک تو کرو, آپ چیک تو کرو بھائی. یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ میں ایگزام میں گیا اور ایگزام میں نے لکھ دیا جو ہمارے عقل میں آیا, جو من میں آیا, جو دل میں آیا, ہم نے لکھ دیا, اور لکھنے کے بعد پھر میں آ کر کے اس کو دیکھا بھی نہیں کہ میں نے جو لکھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر ہم آ کے دیکھ لیں تو شاید ہم کو احساس ہو کہ نہیں, ہم نے جو لکھا وہ تو غلط لکھا تھا. تو اگلے چیپٹر کے لیے ہم پھر آگے کی تیاری کریں. ہم نے دیکھا ہی نہیں, جب نہیں دیکھا غلط لکھ کے آئے تو رزلٹ تو نکلنا ہے نا ایک دن. اور جب رزلٹ آیا تو کیا ہوا, پتہ چلا فیل ہو گیا, ختم. اب تو کوئی آپشن نہیں نا, فیل ہو گئے. تو چلو دنیا ہے, دوبارہ آپ جو ہے کہ ایگزام دے سکتے ہو, لیکن خدا کے ہاں, اللہ کے ہاں, جب اللہ نے ساری چیزیں پڑھ کے بول کے سنا کر کے ہر طریقے سے جو ہے کہ بتا دیا دنیا میں, لیکن تم اس پر جو ہے کہ غور نہیں کیے, فکر نہیں کیے, سوچے نہیں, موت آ گئی. پھر اللہ اٹھایا اور جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو اب کوئی موقع نہیں, نو چانس, نو ریٹرننگ, بس فیصلہ, بس فیصلہ. تو پھر اللہ کا جب پکڑ آ جاتا ہے نا تو پھر تم چلاتے رہ جاؤ, کچھ بھی کرتے رہ جاؤ, کوئی اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ نے تمہیں پورا موقع دیا تھا, پورا موقع, بھرپور موقع دیا تھا. تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنا کام بس یہ ہے کہ آپ کو کر دینا ہے جو میں نے بتایا ہے, جو میں نے وہی آپ کو دی ہے, جو قرآن اتارا ہے آپ ان کو سنا دیجئے, باقی کا فیصلہ میرا ہے. آگے گویا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہے خود کے بارے میں کیا کرے, گویا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی, بے شک اور بے شک اور بے شک, اس کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نگہبانی کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے ہر ایک اعمال کو دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں, ان لوگوں نے مطلب جن لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے, کہہ دیجئے ذرا ان کا نام تو لو. یعنی کہ تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہیں, ذرا تم نام تو لو, ذرا
سوچو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک کمنٹ ہے. ذرا تم نام تو لو دیکھو. اچھا یہ کہہ رہے ہو نام تو لو دیکھو تو کیا ہے وہ. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ یعنی کہ تم ایسی بات بتا رہے ہو تو اللہ نہیں جانتا. تم کو ایسا لگتا ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا. یہ تم کو ایسا لگتا ہے، یہ تو تم کو ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ تو ہر شخص کا، ہر ایک کا نگہبان ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہر ایک اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اعمال کو ہم جانتے ہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا. تم نے جس خدا کو بنا رکھا اپنے من سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت تم خود نہیں جانتے، تم خود بھی نہیں جانتے ہو، بس تمہارا جو ہے کہ ایک تمہیں جو اپنے لوگوں سے سنا اور بس اسی پر تم چلے آ رہے ہو، بجائے اس بات پر غور و فکر کیے ہوئے کہ یہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. اس پر بھی تم نے غور و فکر نہیں کیا، اور تم بس اسی کو مان کر کے اسی دلیل پہ چلے آ رہے ہو، اور طرح تمہیں جو ہے کہ اپنے خدا کے الگ الگ خدا بنائے ہو. ٹھیک ہے نا. تم کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے؟ میں تو سب کچھ جاننے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ یعنی کہ وہ تمام دیگر جو کفار قریش تھے، بات تو اللہ کی یہ کلام جو اتری اس وقت کا حالات پر، لیکن اگر یہ چیز کو اگر ہم دیکھیں، یہ قرآن ہے یاد رکھو جو پورا قیامت تک کے لیے فٹ ہے، ہر دور کے لیے فٹ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے اپنے خدا یعنی کہ میرا شریک بنا رکھا ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں تو جانتا ہوں. اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو صرف اوپری اوپری باتیں کہتے رہتا ہے کہ ان کا حقیقت تو جانتی نہیں. اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ تو جسٹ لائک ایسا ہے نا کہ جیسے کہ پانی اوپر سے گرتا ہے اور اس کے جھاگ بن جاتے ہیں اور جھاگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہ جو کچھ بتاتے ہیں بس اوپری اوپری باتیں، ان کو خود کس طرح کے بارے میں نہیں معلوم، ان کو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کی مکر سزا دیے گئے ہیں، ہے نا. کفر کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سزا دیے گئے ہیں. وہ جو مکر کرتے ہیں نا، جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو مکاری کہتے ہیں نا، جو اپنے زبان سے اپنے من سے بنا ہی بات کو سچ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں، بات نہیں ہے کچھ بھی مگر اس کو سچ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، ہے نا، جو مکر، وہ سزا دیے گئے ہیں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس کفر کے وجہ سے ان کو اس قدر گمراہی میں ڈال دیا ہے کہ وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہے نا. اور وہ اپنے مکر کو اللہ نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ایسا مکر، ٹھیک ہے تم اسی میں، اللہ نے اس کو اور سزا دیا کہ جاؤ کہ تم اسی میں گمراہ رہو، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں. اللہ نے کہا کہ بھئی جب تم اس قدر کفر پر ہو کہ تم بات سمجھتے ہی نہیں، تمہارے سامنے حق کی بات آئی تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو، تو جاؤ میں نے تمہارے اس مکر کو جو ہے تمہارے لیے اس قدر جو ہے تم کو لگے گا یہی سچ ہے، بس وہی تمہارے لیے، تم کو اسی میں جو ہے کہ ہم گمراہ کیے رہیں گے اور تم کو ہم جو ہے کہ راہ پہ لائیں گے ہی نہیں. ہم تم کو صحیح راہ پہ لائیں گے ہی، جب تم اسی میں رہو، پھنسے رہو. یہیں پہ بات آتی ہے کہ ہم نے جو ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا ہے.
کہ اللہ اگر آج ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے ہیں, آج اگر اللہ نے ہمیں علم دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ علم پر بھی جو ہے نا کہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت, ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوستوں, اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ علم ہی چھین لے, یہ ہدایت ہی چھین لے, یہ عقل ہی چھین لے, یہ روشنی ہی چھین لے, تو اللہ قادر ہے کہ ہم کو واپس گمراہ میں ڈال دے اور ہم جو ہے کہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کا احسان ہے دوستوں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس بات پر جو ہے کہ ہدایت دی کہ ہم اس بات پر یقین کیے کہ بے شک اللہ ایک ہے. اور ہم نے خوف رکھنا ہے, ہمیں خوف بھی رکھنا ہے میرے عزیزوں. اس بات پہ آپ زور دے کے میں کہہ رہا ہوں دوستوں, میں زور دے کے کہہ رہا ہوں, میں نے ٹوپی پہنی, میں نے چشمہ لگایا, میں نے داڑھی رکھی, میں نے شیروانی, اور میں نے جو ہے کہ سب چیزیں کی, اور میں جو ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ, اور میں اللہ کے شکر گزار کر رہا ہوں, اللہ اکبر. میرے دوستو, ہمیں اللہ سے اللہ کا خوف رکھنا ہے کہ ہم اپنی موت تک, ہماری آخری سانس جب جسم سے نکل رہی ہو, میرا جسم, میرا روح, میری عقل, میری زبان, میری آنکھ, یہ سب ایمان والی ہو اور مومن ہو, اور ہمارے جب جسم سے آخری سانس نکل رہی ہو تو زبان پہ کلمہ طیب یہی رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا عمل جو ہے کہ اس چیز پر ہم کو کہہ لیا جائے کہ ہمارا نصیب, اور ہمارا اس چیز پر جو ہے کہ تقدیر, اور ہمارا جو ہے کہ اس چیز پر جو ہے کہ لا کھڑا کرے گا کہ جب وقت آخر ہو تو ہمارے زبان سے کلمہ طیب نکلے گا. ورنہ اگر ہم نے اللہ کا خوف چھوڑ دیا, اللہ تو استغفار, اگر اللہ کا اللہ مطلب کہ کہہ لے کوئی ایسا ہمارا عمل ایسا ہو گیا جو اللہ کو ناگوار گزرا, کوئی ایسا ہمارا کام ہو گیا جو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے میں یہی سوچیں گے کہ ہم بڑے پکا مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ہم تو جنت جائیں گے, اور پتہ یہ چلا کہ وقت آخر میں ہمارے زبان سے نہ کلمہ نکلا, نہ ہمارا جسم پاک رہا, نہ ہم جو ہے کہ ایمان پہ کھڑے ثابت ہوئے, اور اللہ توبہ استغفار, اللہ توبہ استغفار, ہم جو ہے کہ بے ایمان ہو کر کے جو ہے کہ کفر کی حالت میں ہماری موت ہو گئی. اللہ توبہ استغفار, کفر کی حالت میں موت ہو گئی, ہمارا زور ہی نہیں چلا, کیونکہ اللہ چھین لیا وہ چیز. ہم تو اسی میں رہے کہ ہم تو بڑے جنتی ہیں, ہم اسی حالات میں رہیں کہ ہم تو بڑے جنتی ہیں, لیکن اللہ کو کون سی ہماری عمل, کون سی ہماری بات, کون سی ہماری چیز, کون سی ہماری ایسی چیزیں بری لگ گئی کہ اللہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے جو ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے, دیکھو تم آؤ میرے پاس, میں تمہارا حقیقت دکھا دوں. تو اللہ سے ہمیں ہر وقت ڈرنا ہے, ہر وقت ڈرنا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پہ پیدا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان پہ پیدا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں جو ہے کہ عقل اور ہدایت سے نوازا, تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ. اور اللہ سے ہمیشہ اس کے باوجود بھی رہتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے, اے اللہ ہم جب تک جیے ایمان پہ جیے, ایمان پہ رہیں, اور یہاں تک کہ ہمارا موت آ جائے اور ہم ایمان پر جو ہے کہ ہماری موت ہو, تاکہ ہم ایمان پہ اٹھائے جائیں. ایک کام ہمارا جو ہے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی کفر کرنے والا بندہ ہے اور بہت برا بندہ ہے اور ایمان والا نہیں ہے, اور وہ جو کہ غیر ایمان والے گھر میں پیدا ہوا, اور غیر جو ہے کہ مسلم گھر میں پیدا ہوا, اور گمراہی میں پیدا ہوا, اور وہ جو ہے کہ طرح طرح کے دیگر جو ہے کہ کفر کرتا رہا, لیکن نہ جانے کسی وقت کون سے وقت میں جو ہے کہ اس کو اللہ کا خیال ہو گیا, اور ایک خدا کا اس کو احساس ہو گیا, اور اس نے جو ہے کہ ایسا کچھ عمل کر دیا جس سے کہ اسی وقت اللہ اس سے راضی ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ اس کا ہدایت سے بھی نواز دے گا, اور یہاں تک کہ جب موت کے بعد اٹھے گا تو ایمان پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ موت اس کی ایمان پہ ہوئی. تو میرے دوستوں, اللہ کا خوف رکھنا ہے, اور اللہ اپنے قرآن میں یہی چیز بتا رہا ہے, اللہ اپنے قرآن میں یہی چیز بتا رہا ہے, اپنے پیغمبر سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے ہدایت دینا. ہم ڈھیل دیتے ہیں, اور ہم چاہیں تو ہم اس کو جب چاہیں تب اس کو کھینچ لیں گے,
جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. بے شک یہی بات ہے، یہی حق بات ہے. اور اسی بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اسے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. میرے دوستو، اللہ سے ہم نے اسی بات کا جو ہے کہ دعا کرنا ہے اور ہمیں خوف رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے کہ گمراہیوں سے نکالیو، ہمیشہ ہمیں راہ پہ رکھیو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورہ ہے میرے دوستو